بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کی آخری جمعرات، جمعہ شب معراج۔ یہ تسبیح پڑھو، عرش پر حل مچ جائے گی۔ قسمت میں اولاد نہیں یا بیٹا نہیں، اللہ لکھ دے گا۔ یہ تسبیح تقدیر کے لکھے مٹوا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے اور اس کے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ رجب کی آخری دن ہے اور یہ دن عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص دن ہے۔ آج 25 رجب جمعرات کا دن ہے، کل 26 رجب جمعے کا دن ہوگا اور اسی جمعے کی رات شب معراج شروع ہو جائے گی، یعنی جمعے کے دن مغرب کے بعد وہ عظیم رات آ جائے گی جس کا پوری امت مسلمہ بے چینی سے انتظار کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد 27 رجب کا دن ہفتے کا دن ہوگا۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے خاص دن چل رہے ہیں۔ رجب کی آخری جمعرات، آخری جمعہ اور پھر شب معراج، یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرماتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے اور بندے کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، میں آپ کو آج ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہی ہوں جو ان دنوں میں لازمی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر میری وہ بہنیں جن کی گود خالی ہے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کے بیٹے نہیں ہیں، یا جو برسوں سے اس نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، اور وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں، کیوں نہ کہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں بلکہ ایسی تسبیح ہے جو عرش پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 27 رجب اور جمعرات جمعہ کے دنوں کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اور لوگ کس قدر شدت سے ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ان بابرکت دنوں میں کوئی بندہ دل سے اللہ کو پکارے، گڑ گڑا کر یہ تسبیح پڑھے، قرآن کے اذکار کے ساتھ اللہ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ جن کی قسمت میں اولاد نہیں یا بیٹا نہیں ہے، جو بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہیں، خوشی نہیں، سکون نہیں، اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرماتا ہے، ان پر پیار آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرماتا ہے کہ معجزہ ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں اور بندے کی زندگی وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ اس لیے ناظرین، ان آخری دنوں کو ہرگز ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کریں، کیوں نہ کہ یہی وہ لمحات ہیں جن میں اللہ بندے کی قسمت کو نئے سرے سے لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ راتیں ہوتی ہیں جن میں قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے لکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے، خاص طور پر ان بندوں پر جو ان دنوں اور راتوں کی قدر کو سمجھتے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے قریب آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ان مبارک راتوں میں اللہ سے جو مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے کیوں نہ کہ وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی اور کے دربار پر نہیں جاتے۔ ناظرین، آج کے دور میں آپ خود دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر بابو کے پاس چلے جاتے ہیں، بابو تویز اور ان سے تویز لیتے ہیں، پڑھتے کچھ نہیں، بس یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اب ہمارا کام ہو جائے گا، حالانہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ مشکل میں قرآن کو تھام لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو پکارو، مگر افسوس کہ لوگ قرآن اور ذکر کو چھوڑ کر مخلوق کے دروازوں پر چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلا لیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اللہ چاہ لے تو بغیر کسی وسیلے کے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان راتوں میں آپ نے صرف اور صرف اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، دل سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کے لکھے مٹا دے گا۔ یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اب ختم ہونے والا ہے، یہ بیج بونے والا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں آپ نے اللہ کو راضی کر لی، اپنے رب سے دل کی بات منوا لی، تو انشاءاللہ اس کا پھل ضرور ملے گا، اللہ آپ کے مقدر میں وہ بھی لکھ دے گا جو پہلے نہیں تھا۔ اللہ بیٹا بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق میں وسعت بھی دے گا، عزت بھی، سکون بھی دے گا اور لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا۔ بس شرط ایک ہی ہے کہ ان آخری بابرکت راتوں میں دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور اسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، وہ تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اولاد کے لیے، وہ تسبیح جو قسمت کے لکھے مٹا دیتی ہے، اور وہ تسبیح جو مقدر میں عزت، دولت، اولاد، بیٹا اور بیٹی سب کچھ لکھوا دیتی ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ مگر پہلے اس کا طریقہ اور فضیلت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان بابرکت راتوں میں آپ یہ عمل باوضو بھی کر سکتے ہیں اور بے وضو بھی، لیکن اگر
وضو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کریں اور خاص طور پر 2 رکعت نفل نماز حاجت ضرور ادا کریں، کیوں نہ کہ نفل نماز اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور نفل پڑھنے والا بندہ اللہ کا خاص اور لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ نفل پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ نفل صرف تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اس نفل کی برکت سے میری حاجت پوری فرما، مجھے اولاد عطا فرما، جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ میرے نصیب میں لکھ دے۔ نفل کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کیوں نہ کہ درود پاک وہ کنجی ہے جس کے بغیر کوئی دعا اور کوئی تسبیح عرش تک نہیں پہنچتی۔ درود کے ساتھ ہی عمل قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب پڑھیں، اس کا مطلب ہے اے عطا کرنے والے، اے بے حساب دینے والے۔ ناظرین، اللہ کا یہ نام بہت بابرکت ہے۔ جو بندہ کثرت سے یا وہاب پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنے خزانوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں صرف ایک نہیں بلکہ اولادوں سے نواز دیتا ہے، بیٹا بھی عطا فرماتا ہے اور بیٹی کی نعمت بھی دیتا ہے۔ جن کے رزق میں تنگی اللہ انہیں دولت اور وسط عطا فرماتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے یہی نام زیادہ پڑھتے تھے اور اللہ نے اسی نام کے صدقے انہیں زمین آسمان کی ایسی بادشاہیت عطا فرمائی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس لیے یا وہاب عطا، نعمت اور فضل کا بہت عظیم نام ہے۔ یہ نام جو بھی پڑھے گا خاص طور پر ان بابرکت راتوں میں تو اللہ تعالیٰ نصیب میں اولاد بھی لکھ دے گا، بیٹا بھی لکھے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وہ اسم عظیم ہے، وہ نام ہے جس میں بندہ جو ہے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اے عطا کرنے والے، یا وہاب اے دینے والے، کہ تو ہی واحد ذات ہے جو عطا کرتے ہیں، جو مہربان ہے، جو دیتا ہے۔ تو آپ نے تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس بار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں اتنا پڑھیں، لیکن لازمی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اس کو پورا دن وضو پہ بے وضو چلتے پھرتے یا وہاب کا ورد آپ نے اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ تصور میں اولاد جن کی نہیں اولاد رکھنی ہے، جن کا بیٹا نہیں بیٹا رکھنا ہے، جمعرات، جمعہ اور آگے جو ہفتے کا دن ہے یعنی 27 رجب کا دن آتا ہے، اس دن بھی آپ نے چلتے پھرتے یا وہاب کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد وہ تسبیح پڑھیں جو تقدیر کے فیصلے بدل دیتی ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عرش پر ہل مچا دیتی ہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ 300 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور یہ وہ ذکر ہے جو اندھیروں میں پڑھا گیا ہے تو اللہ نے فیصلہ بدل دیا، مصیبت ٹل گئی اور نجاست کا راستہ کھل گیا۔ ناظرین، جب بندہ ان بابرکت راتوں میں یہ دونوں تسبیحات اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی محرومیاں مٹا دیتا ہے اور بے اولادی کو اولاد میں، تنگ دستی کو وسط میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر دل کھول کر اللہ سے مانگیں، کیوں نہ کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کے در پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی بہنیں بھائی اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دے۔ جن کے نصیب میں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں اولاد لکھ دے، بیٹا بھی عطا فرمائے اور بیٹی کی نعمت بھی نصیب کرے۔ جن کا رزق تنگ ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسط اور برکت عطا فرمائے۔ جن کی زندگی میں پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرما دے اور ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پڑھنا ہے اور تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ اور مزید اسی طرح کے اگر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔